اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی ہرس نے، مال کی لالچ نے تمہیں غافل رکھا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یعنی انسان دنیا کے اندر مال کی لالچ اور ہرس میں مبتلا رہا، مال کمانے میں مشغول رہا، بس پیسہ، کوٹھی، کاریں، بس یہ مشغول رہا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبر میں چلا گیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو لترون الجحیم، تم مال سے محبت نہ رکھتے۔ اگر یقین ہوتا، یقین کا جاننا جانتے، مال سے محبت نہ رکھتے، لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو مال کی ہرس، لالچ کے اندر آ کے دین بھول گئے، اللہ کی عبادت بھول گئے۔ پھر فرمایا ثم لترونھا عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا ہے، جہنم کو یقیناً ضرور اس کو دیکھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرسش کی جائے گی۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، کیا کیا تم نے؟ اتنی اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا رہا، تو پھر بھی تم مال کی ہرس میں آ کے، دنیا کی زینت میں آ کے اللہ کو بھول گیا۔ حضرات محترم، سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اسی کی تفسیر آیت کر رہی ہے۔ یعنی سب سے اعلیٰ تفسیر قرآن کی وہ ہے جو قرآن کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر دے، اس کے بعد پھر حدیث، اور پھر حدیث میں بھی جو تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ کے قول، امت کا اجماع جس بات پہ ہو، پھر وہ تفسیر مانی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو یہ دنیا کی زینت، یہ کھیل کود اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، غرور کرنا، اپنے مال پر غرور کرنا، اپنی اولاد پر غرور کرنا، ایک دوسرے کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مال پر فخر کرنا، اپنی اولاد پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، یہ ایسے ہے جیسے بارش کا اگایا ہوا سبزہ، اس کی اولاد ہے، مال ہے، اپنے ایک دوسرے پہ بندہ فخر کرتا ہے، تو اللہ مثال دے رہا ہے یہ ایسے ہے جیسے بارش کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے۔ ابھی موسم آ گیا نا، ایسا دسمبر آ گیا، سبزے سوکھنے شروع ہو گئے، درختوں کے پتے جھڑنے شروع ہو گئے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو۔ تو یہ مال کی مثال میں اللہ نے اسی طرح دی ہے،
پھر نے فرمایا اللہ نے یہ مال کی مثالیں دی اپنی اولاد پہ فخر کرتے ہو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ بارش کا اگایا ہوا سبزہ پھر وہ سوکھ جاتا ہے، اس کو زرد دیکھتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک یہ دنیا کا سارا سامان یہ دھوکے کا ہے، یہ ایک دھوکا ہے، ایک دن یہ زینت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاں یہ سارے کا سارا جو نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا ہے، سب کچھ دھوکا ہے، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ہاں اللہ کا عذاب آخرت میں بڑا شدید ہوگا، ہاں بڑا شدید ہوگا اللہ کا عذاب۔ یہ سب کچھ یہ دنیا ہے یہ دھوکا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ طلبی نے، دنیا کی زیادہ طلبی نے مشغول رکھا، مال کی زیادہ طلبی نے دنیا کے اندر مشغول رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے، مال کی ہرس، مال کی لالچ، ساری زندگی اسی طرح گزار دی، پھر قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو بڑا عبادت گزار تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ اب توجہ کرنا بندے کے اندر جب مال کی ہرس اور دنیا کی لالچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑا اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کو ایک الہام کے ذریعے اسے بتا دیا گیا کہ تیری عمر 1000 سال باقی ہے۔ آج تو ہماری عمریں 50 60 70 سال بس یہی اختتام ہے، تو اس کو پتہ چل گیا میری عمر 1000 سال باقی ہے۔ اس نے کہا یار کیوں نہ کہوں، رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے نا، جب بندہ توبہ کرے تو رب معاف کر دیتا ہے۔ ایسا کرتا ہوں جو 900 سال ہیں وہ دنیا کی عیش و عشرت میں گزارتا ہوں، مال جمع کرتا ہوں، یہ دنیا کی عیش و عشرت کرتا ہوں، 100 سال باقی رہ جائے گا، توبہ کروں گا، 100 سال عبادت کروں گا سچی دل سے، رب قبول فرمائے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 900 سال گزر گئے اس کی عیش و عشرت کے اندر، جب 100 سال باقی رہ گیا اس نے کہا ابھی 100 سال تو باقی ہے نا، 100 سال ایسا کرتا ہوں کہ جو 90 سال ہیں وہ عیش و عشرت میں گزار لیتا ہوں، آخری 10 سال رہ جائیں گے، رب کی عبادت کروں گا، توبہ کروں گا، اللہ قبول کرے گا۔ پھر 90 سال اس نے عیش و عشرت کے اندر گزار دیے۔ اب 10 سال باقی رہ گئے، جب 10 سال آئے تو پھر اس کے اندر کیونکہ لالچ دنیا کی محبت اس کے سینے میں بس چکی تھی، تو اس نے کہا ابھی 10 سال ہیں، 9 سال ایسے ہی عیش و عشرت میں گزار لیتا ہوں، 1 سال باقی رہ گیا تو سچے دل سے توبہ کر لوں گا، رب کی عبادت کروں گا، رب معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ پھر 9 سال گزر گئے، 1 سال باقی رہ گیا، تو پھر جب 1 سال رہ گیا تو پھر اس کے خیال میں یہی آیا یار 1 سال باقی ہے نا، 11 مہینے عیش و عشرت میں گزارتا ہوں، 1 مہینہ باقی رہ جائے گا تو توبہ کروں گا، رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 11 مہینے مزید گزر گئے عیش و عشرت کی، اس کی زندگی کا 1 مہینہ باقی رہ گیا، تو پھر اس کو خیال ہے کچھ دن اور گزار لیتا ہوں، یہاں تک کہ 1 دن باقی رہ گیا۔ تو اب موت کا دن تھا، وہ مقررہ وقت جو اس کو بتایا گیا تھا وہ آ گیا، تو وہ اتنا دنیا کے اندر مشغول ہو گیا تھا، توبہ کرنا نصیب نہیں، مجھے یہ کام رہ گیا میں یہ کر لوں، یہ رہ گیا یہ ختم کر لوں، یہ ختم کر لوں، یہ کام رہ گیا، ایسے ہی وہ کاموں میں مشغول رہا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی، کیونکہ دنیا اس کے اندر بس چکی تھی۔ یہ بندے کے اندر ایک لالچ، ایک ہرس ہوتا ہے، لالچ جب وہ بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، اتنے دن باقی، میں کل توبہ کروں گا، کل سے پکا میں نمازی بن جاؤں گا، نہیں یار ابھی بڑا کون سا، میں تو جوان ہوں، کون سا ابھی موت آ رہی ہے، جب بوڑھا ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ انسانوں کے اندر ایک دنیا کی ہرس اور لالچ ہوتی ہے، اس وجہ سے بندہ یہ کہتا ہے نہیں میں فلاں دن سے پکا نماز شروع کروں گا، پکا
فلاں دن سے نمازی بن جاؤں گا، کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، یہ ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہم سوچتے ہم ابھی سے توبہ کیوں نہ کر لیں؟ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ آج کل ہارٹ اٹیک کی موتیں کیسے ہو رہی ہے، اٹیک کیسے آ رہے ہیں، بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ کئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں پتا جمعہ بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، جمعہ پڑھنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے، یعنی وقت جب مقرر آ جانا بندے کو نہیں پتا میرا وقت کب تک مقرر ہے، نہیں پتا، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں کہ ہم گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، کب موت آ جائے گی۔ حتی زرتم المقابر، 1000 سال زندگی کا کہ کل توبہ کر لوں گا، 900 سال ہے نا، بعد میں توبہ کر لوں گا، جی ابھی تو 100 سال باقی ہے نا، 10 سال رہ گئے توبہ کر لوں گا، جی ابھی 10 سال ہے نا، 1 سال رہ گیا توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ اس نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، اے جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ تیرا نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھیں بہہ جائیں گی، کھال ادھر کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں کر آگے، کیا کرے گا بے عمل گھر کھا گئے۔ حضرت محترم وہ قبر کا منظر بڑا خوفناک بڑا وحشت والا ہوگا۔ ہم جنازے تو پڑھتے ہیں لیکن روایتی طور پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کب ہمارا بھی پڑھا جانا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس طرح دنیا کی محبت میں پیوست ہو گئے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک تھا، اچانک موت کے گھاٹ اتر گیا، اچانک موت آ گئی، لیکن اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے ارشاد سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو بندہ مال کی ہرس مال کی محبت میں آ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اولاد کی محبت میں آ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جی وہ اولاد دنیا میں رہ جائے گی، بندہ چلا جائے گا، ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا، لیکن اولاد کے لیے کمانا عبادت بھی ہے، اسی اولاد کے لیے کمانا دوزخ میں بھی لے جاتا ہے۔ اگر بندہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے کمائے اور اللہ کی عبادت جو اللہ نے فرض سونپے ہیں وہ ادا کرے تو وہ کمانا بھی عبادت ہے، جی وہ پیسہ کمانا گھر والوں کو کھلانا وہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر بندہ اس پیسے کے لیے اللہ کو بھول جائے، نماز پڑھنا بھول جائے، جی روزے آگے میں نے مزدوری کرنی ہے یار، روزے نہیں رکھوں گا، روزے نہیں رکھ رہا، تو ایسا جو پیسہ کمانا ہے وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کی اولاد کی محبت مال کی محبت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ بندہ خسارے میں ہے،
بہت بڑے خسارے میں ہے۔ جب وہ مرے گا اسے خسارہ نظر آئے گا، جب قبر اس کی ہڈی پسلی پیوست کر دے گی ایک دوسرے کے اندر دبا کے، اس وقت بندہ بڑا پچھتائے گا۔ اللہ کریم نے سورۃ الغابن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو ولکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ واضح طور پہ آیت ہے، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں جی، یہ تو ہمارے گھر والی ہے، اولاد ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، لیکن یہاں اللہ کیوں فرما رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہے؟ وہ ازواج جو بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، وہ اولاد جو بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ تمہارے دشمن ہیں، اپنے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اولاد اگر ایسی ہو جو نیک ہو تو وہ تمہاری دشمن نہیں ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہاں، اگر وہ اولاد مرنے کے بعد کہے جی باپ تو مر گیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کریں ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری دشمن ہے۔ لیکن نہیں، باپ کو اس نے اپنا عمل جو کمانا تھا کما لیا، اب یہاں سے ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے لیے کیا دعا کریں؟ اس نے جو کمل کرنا تھا وہی تھا نا، اس کو ملنا تھا مل گیا، چاہے جنت میں جائے جہنم میں جائے۔ ہماری یہاں دعاؤں کا، ہمارے یہاں پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اولاد تمہاری دشمن ہے۔ وہ خوش قسمت باپ ہے جو اولاد ایسی چھوڑ کے جائے، جو جانے کے بعد 5 وقت نماز کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ خوش قسمت ہے وہ باپ، وہ والدین خوش قسمت ہے جن کی اولادیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ فرمایا اولاد تمہاری دشمن ہے، ازواج تمہاری دشمن ہے۔ اگر وہ بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہارا مال تمہارا دشمن ہے، اگر تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ اگر وہی مال بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، مسجد میں خرچ کر دیا، غریبوں پہ خرچ کر دیا، مسکینوں پہ خرچ کر دیا، لوگوں کے لیے گلی بنا دی، راستہ بنا دیا، وہی مال بندے کے لیے ذریعہ شفاعت و نجات بن سکتا ہے، جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے وہی مال۔ لیکن وہی مال اگر ہم نے جناب کسینوں میں جا کے خرچ کیا، جوؤں میں جا کے وہی مال خرچ کیا، اسی مال سے ہم نے شراب لی، اسی مال سے ہم نے غلط حرکتیں کی، تو وہی مال ہمارے لیے وبال بنے گا۔ وہ مال وہ مال دشمن ہے، یہ مال دشمن ہے۔ حضرات محترم، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے تو حضور نے الہاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، ابن آدم تیرا وہی مال ہے جو تو نے کھا لیا اور جو تو نے پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا، یا تو نے صدقہ کر کے آگے بیچ دیا، وہ مال ہے، باقی تیرا مال نہیں ہے، باقی مال تیرا نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر پوسیدہ کر دیا، جو کسی کو دے کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہیں یہ ان کا مال نہیں ہے، یہ ان کا مال نہیں ہے۔ ایک بار حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ تو بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟
تمہارا مال ہو یا رسول اللہ ہمارا گھر ہماری زمین ہماری جائیداد یہ ہمارا مال ہے. حضور نے فرمایا نہیں صحابہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے. صحابہ حیران یہ ہمارا مال ہے اور حضور کہہ رہے ہیں یہ تمہارا مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا صحابہ تم نے تو دنیا سے چلے جانا، تمہارے جانے کے بعد اس مال پہ وارثوں نے قبضہ کر لینا ہے. یہ مال تمہارا تو نہ ہوا، یہ مال تو پھر وارثوں کا ہوا ہے، ان کا ہوا ہے، تو پھر ان کا بھی نہیں رہنا. یہ وہ بھی مال دنیا میں یہ میرا مال ہے، میری کوٹھی میری جائیداد میرے مربع میرے جناب ہے سب کچھ، رہنا تو انہوں کا بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ پھر ہمارا مال کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے استعمال کر لیا یا صدقہ کر کے قبر کے لیے ذخیرہ کر لیا، جو آگے کے لیے ذخیرہ کر لیا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا وہ تمہارا مال ہے. آج ہم دنیا میں رہ کے خرچ کرتے ہیں دین میں مال اسلام کے لیے، تو وہ ہمیں قبر کے اندر 10 گنا زیادہ ہو کے عطا رب کرے گا. وہ قبر کے اندر وہ ہمارا مال ہو جمع ہو جائے گا ہمارے لیے. حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ بندہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں میرے پاس بڑی دولت ہے امیر بندہ ہے، نہیں. حضور نے فرمایا بلکہ اصل امیری اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے. خدا کی قسم، پھر حضور قسم ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں، ہاں محتاجی کا خوف نہیں، غریبی کا خوف نہیں، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. خوف اس بات کا ہے کہ تم کثرت مال کی ہرس میں مبتلا نہ ہو جائے. پھر حضور نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے نا، بھوکے بھیڑیوں کو، وہ اتنا نقصان نہیں کرتا اتنا خراب نہیں کرتا جتنا مال کی ہرس انسان کے دین کو خراب کرتی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. بندہ دنیا کے اندر مال کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے، مال جمع کرتے کرتے بندہ قبروں کے اندر چلا جاتا ہے. حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو 3 چیزیں جاتی ہیں. فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے. اس کے اہل خانہ اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، لیکن جو اس کے اعمال ہیں وہ میت کے ساتھ قبر میں بھی جاتے ہیں، اس کے اعمال محشر میں بھی جاتے ہیں. جب میزان پہ تولے جاتے ہیں تو اس کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو بندے کو کام آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک دن صحابہ نے حضور سے پوچھا، ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کے 3 بھائی ہوں. 3 بھائی ہوں، جب اس کا آخری وقت آئے بندہ قریب المرگ ہے، ایک بھائی کو بلائے، پہلے بھائی کو بلا کے کہے دیکھو تم میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہارے ساتھ رہ کے تمہاری حاجت پوری کروں گا، تمہارے ہر بات مانوں گا، تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا. جب انتقال ہو جائے گا غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، کندھوں پہ اٹھاؤں گا، قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا. تمہاری کے موت کے بعد اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا نا تمہارے بارے میں تو میں تمہاری بلائی بیان کروں گا، تمہاری نیکیاں بیان کروں گا، بہت اچھا بندہ تھا. حضور نے فرمایا
صحابہ یہ بندے کے اہل و عیال ہیں، بہن بھائی، اہل و عیال، رشتہ دار۔ حضور نے فرمایا کیا خیال ہے صحابہ اس کے بارے میں؟ اس کی اصلہ کچھ خاص بات نہیں، کچھ خاص اچھا نہیں ہے، یعنی کہ قبر میں چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ بندہ اگر دوسرے بھائی کو بلائے اور اس سے بھی یہی سوال پوچھے کہ میرا آخری وقت ہے، وقت دیکھ رہے ہو، میری حالت دیکھ رہے ہو، تو وہ کہے میں تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم دنیا میں ہو، لیکن جب تم رخصت ہو جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارے مرنے کے بعد تیرا راستہ جدا، میرا راستہ جدا۔ حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے صحابہ اس کے بارے میں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہی اچھا نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی اچھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ وہ مال ہے جس کی ہرس میں انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، یہ وہی مال ہے جس کی محبت ساری زندگی دل میں بسا کے انسان بیٹھتا ہے، لیکن وہ مال کہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، راستے جدا جدا ہیں، تیرے مرنے سے پہلے میں تیرا ہر طرح کا ساتھ دوں گا، لیکن موت کے بعد میں بالکل بھی تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ شخص اگر تیسرے بھائی کو بلائے، اس سے بھی یہی سوال پوچھے میری حالت دیکھو، بیمار ہو، میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو وہ تیسرا بھائی کہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا میں تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، میں تمہیں عذاب قبر سے بچاؤں گا، میزان پہ جا کے بیٹھوں گا، میزان پہ جا کے بیٹھوں گا، حشر کے اندر جب میزان لگے گا تیرے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دوں گا، حشر کی سختیوں سے بچاؤں گا، تجھے جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صحابہ یہ بندے کے اعمال ہیں، نیک اعمال جو بندہ قبر میں جائے گا قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، میزان پہ کام آئیں گے، بندے کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، تو یہ بندے کے نیک اعمال ہیں۔ حضرات محترم یہ بندہ قبر میں چلا جائے گا دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ لے کے، پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ وہ جلد کون سا ہے، وہ نتیجہ کون سا ہے جلد جاننے کا؟ جب بندے کے اوپر نزع کا وقت آئے گا، جب بندہ قریب المرگ ہوگا، تو جب یہ آ جائے گا اس وقت بندے کو پتہ چل جائے گا جو میں مال کی ہرس میں رہا دنیا کے اندر رہ کے، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر دنیا کے اندر رہ کے فخر کرتا رہا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرا جناب بیٹا باہر سیٹل ہے، بڑی رقم کما رہا ہے، اس بیٹے کو دین کی طرف نہیں لگایا، اس مال کو دین میں خرچ نہیں کیا، ہر برے کام میں خرچ کیا۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے جب تم قبر کے اندر جاؤ گے، قبر میں رکھا جائے گا، سانپ کیڑے مکوڑے قبر میں آئیں گے، جلد جان جاؤ گے مال کی ہرس کیا ہے، دنیا کی لالچ کیا ہے۔ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جائے گا وہ قبر کی دونوں طرف کی سائڈیں بندے کو آگے اس طرح دبائیں گی، بندے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ وہ جب وقت آئے گا تم پہ حضرات محترم، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اگر دنیا کے اندر رہ کے بندہ گناہوں میں مشغول رہا، پھر سوچتا رہا کہ جی میں بچ جاؤں گا، پھر قبر کے اندر جب پہنچا تو پھر توبہ کرتا رہے گا، اس وقت اللہ نہیں مانے گا۔ توبہ کے دروازے جب بند کر دیے جائیں گے
آج ہی وقت ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ میں کل سے عبادت کرنا شروع کروں گا، میں پرسوں سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، فلاں دن میں سچی توبہ کر لوں گا، فلاں جمعے پہ میں سچی توبہ کر لوں گا۔ نہ، آج ہی توبہ کر لو۔ کئی قبرستان ایسے بڑے بڑے ہیں جو یہ کہتے تھے میں فلاں دن توبہ کروں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، لیکن وہ نمازی نہ بن سکے، فلاں دن آنے سے پہلے موت آ گئی۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، ابھی وقت ہے، اور سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ پاک سے